الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلی بات دیکھیں یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے یہ ذہن میں رکھیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے. اس کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اس کی ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے. اس کائنات کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ہوش سنبھالا ہے. آسمان ہے، زمین ہے، بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں، ملک ہیں، حکومتیں ہیں، نظام ہے، بے شمار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. اس کائنات کو ہم ختم کر دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ایک دن ہم اس پورے نظام کو لپیٹ دیں گے، ختم کر لیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. کہاں انتقال کا کیا مطلب ہے؟ انتقال شفٹ ہو گیا، چلا گیا، یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. کہاں منتقل ہو گیا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر بے شمار قسم کے لوگ رہتے ہیں. کافروں میں بہت ساری قسمیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پھر بدھسٹ ہیں، پھر دہری ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں. مشرکین میں بہت ساری قسمیں ہیں. یہ بے شمار منافقین ہیں. اور پھر مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. بے شمار قسم کی مخلوقات یہاں پر لوگ رہتے ہیں. اب اس انسان کی دیکھو الگ الگ سوچیں اس دنیا میں رہتے ہیں. کسی نے اپنی محنت کا میدان اس دنیا کو بنایا کہ بس میری کامیابی، میری ناکامی، میری زندگی سب کچھ یہ دنیا ہے. میں ادھر کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، میں ادھر ناکام ہو گیا تو میں ناکام ہوں. اور موت آ گئی، زندگی کا اختتام ہو گیا. میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، بس میری زندگی کی چھٹی ہو گئی، میں ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں. پھر ایک مسلمان کی سوچ ہے جو ہمیں انبیاء کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ انبیاء آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تمہاری موت آئی تمہاری زندگی شروع ہو گئی، اصل زندگی شروع ہو گئی. موت پر یہ جو زندگی تھی یہ اصل زندگی نہیں ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ جو دنیا کی زندگی تم دیکھ رہے ہو یہ کھیل اور تماشا ہے. آپ اگر صحیح طریقے سے سنجیدہ ہو کو دیکھیں گے تو بالکل کھیل اور تماشا. یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. کاش کے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی
बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बरकत वाले हैं अल्लाह जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिस अल्लाह ने मौत को बनाया है और जिंदगी को बनाया है। देखो अल्लाह किस तरह बयान फरमा रहे हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने मौत को बनाया है और जिंदगी को बनाया है। क्यों बनाया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने मौत को पहले जिक्र किया, जिंदगी को बाद में जिक्र किया। पहले जिंदगी है या पहले मौत है? पहले जिंदगी है फिर उसके बाद मौत है। लेकिन अल्लाह इस तरह बयान नहीं फरमा रहे। अल्लाह फरमा रहे जिसने मौत को बनाया और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। मौत को अल्लाह ने पहले जिक्र फरमाया। क्यों पहले जिक्र फरमाया? इसलिए कि ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है। मौत आएगी, मौत के बाद असल जिंदगी शुरू होगी। जब मौत आएगी, मौत के बाद असल जिंदगी का आगाज होगा। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वहां की कामयाबी असल कामयाबी है, हमेशा हमेशा की कामयाबी। इसके बाद मौत नहीं, जिसके बाद बीमारी नहीं, जिसके बाद गम नहीं, जिसके बाद तकलीफ नहीं, नेमतें ही नेमतें हैं। और जहां जिसके बाद हमेशा हमेशा की तकलीफ है, मौत नहीं। वो जहन्नम में गए वो हमेशा हमेशा। तो ये देखे दुनिया में दो सोचें। अब यही दो सोच हमारे सामने दुनिया में आ गई। ये मदरसे हैं, ये मस्जिदें हैं, यहाँ भी देखो ये बच्चे बैठे हैं। आप डिफेंस चले जाए, आप क्लिफ्टन के बड़े बड़े स्कूलों में चले जाए, एक एक बच्चे की फीस लाखों रुपए में है। वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। इनकी कदर हमें कम है, उनकी कदर लोगों को ज्यादा है, दुनिया को। वजह क्या है? इसकी समझ कम है, उसकी समझ ज्यादा है। अगर हमें भी पता लग जाए, पैसे हमारे पास ज्यादा आ जाए ना, हम अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में डालेंगे। मुझे लोगों ने पेशकशें की कि आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में डालते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं डालूंगा। मुझे इतना यकीन है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि जिस दिन मेरा रिश्ता इस मस्जिद से खत्म हो गया, कमजोर हो गया और मदरसे से खत्म हो गया, तो मेरा सवाल शुरू हो गया। ये सवाल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर, ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा का मुहासरा हुआ, खंदकें खोदी गई, सख्त सर्दी का जमाना था। एक खंदक, एक पत्थर निकला, सहाबा ने उसको तोड़ने की कोशिश की, वो टूटा नहीं। तो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को जाकर खुद मारा, तोड़ा। एक जब उसको ज़र्ब लगाई, एक दफा मारा तो उससे चिंगारियां निकली। फरमाया अल्लाह ने मुझे शाम के महल्लात दिखलाए इसमें। एक और ज़र्ब लगाई, कहने लगे अल्लाह ने मुझे किसरा और फारस के महल्लात दिखलाए। एक तीसरी ज़र्ब लगाई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फरमाया अल्लाह ने सनआए यमन के महल्लात मुझे दिखला दिए, यमन के महल्लात अल्लाह ने मुझे दिखलाए। मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया, खाने को रोटी नहीं है। सहाबा ने आके अपने पेट दिखाया कि ए अल्लाह के रसूल, भूख ने इतना सताया है कि हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर हम बता रहे थे। हमने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो तुमने एक पत्थर बांधा है, ये देखो मैंने दो पत्थर बांधे। मैं भी तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मुझे इस बात का खौफ और खतरा नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आएंगे कि तुम भूख की वजह से मर जाओगे। ऐसे हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे कि तुम भूख की वजह से मर जाओगे। मुझे इसका खतरा नहीं है। हाँ, मुझे एक बात का खतरा है, एक दिन दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में होंगे।
دنیا کی حکومتیں، دنیا کی سلطنتیں، دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، کہیں تم دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو ایک ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ایک ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں۔ سوچ سوچ کا فرق دیکھے، کہتے ہیں نا ایک تم ہو کہ ہنسی رکتی ہی نہیں، ایک ہم ہے کہ آنسو جاری ہے۔ یہ فرق ہے نظروں کا، دونوں نے گلستہ دیکھا ہے، دونوں ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ سوچ سوچ کا فرق دیکھیں، کتنا فرق ہے سوچ کے اندر۔ اسکول کے اندر جو ہم تعلیم لیتے ہیں، اسکول کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کون سی تعلیم ہے؟ تاکہ ہمیں روزگار ملے، تاکہ ہمیں کاروبار ملے، تاکہ ہم دنیا کیسے کمائیں، اللہ کون ہے، ہمارے خالق ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ وہاں نہیں بنائی جاتی۔ آخرت کیا ہے، اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ بس وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اچھے آدمی بن کر پڑھ کے اچھے کاروبار کس طریقے سے کرو گے۔ اور یہاں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنا بھی، ان کے مکالمے آپ نے سنے، یہ استادوں نے ماشاءاللہ کتنی محنت کی ان کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یاد کرایا، پھر ایک بچے نے آ کے نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ جو گفتگو کی، پھر آپس میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے مکالمے جو کیے۔ یہ کتنا دیکھو بہترین یہ چیزیں ہیں۔ میں وہاں پڑھاتا ہوں ان علاقوں میں، یقین جانے میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، آپ کہوں گے مولوی جی میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے شاگرد گزرے ہیں، ان میں جو آج کل بڑے بڑے ہیں نا، وزیر ہے، بڑے بڑے فوجی ہے، بڑے بڑے آفیسر ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کلمہ ابھی میرے پاس سیکھا انہوں نے، کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا بیچاروں کو، نماز بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے وزیر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلیوں میں، صوبائی وزیر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آ جائے مجھے نماز سنائیں، بہت کم ہوں گے کہ جن کو نماز صحیح طریقے سے یاد ہوگی۔ ان بیچاروں کو اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں زندگی گزاری ہے، بس یہی دنیا کی تعلیم ہے، کاروبار ہے، یہ سیٹ ہے۔ جیسے آپ نے اپنے محلوں میں، علاقوں میں دیکھا ہوگا، مسلمانوں کے بہت سارے بچے نشوں میں لگ جاتے ہیں، ہیروین کے نشے میں، فلاں نشوں میں لگ گئے، اور پھر کرتے 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 وہ حد سے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ گھر والے ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، ان سے اپنی لا تعلقی کا ایک اظہار کرتے ہیں، پھر بیچارے بار گلیوں میں بیٹھے رہتے، کبھی کہاں بیٹھے ہوئے، کبھی کہاں اپنا گزارا چلاتے، نشے میں پڑ گئے نا، اس نشے سے ان کو نکالنا کتنا مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ وزیر ہمارے، یہ جو ہمارے لوگ ہیں بڑے، یہ ہیروین کا نشہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری۔ کل میں اسمبلی کی کارروائی سن رہا تھا، اب قسمیں کھا رہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں ملک کے استحکام کے لیے، قوم کی ترقی کی، میرے خدا کی قسم سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملک کے وفادار نہیں ہیں، قوم کے وفادار نہیں ہیں۔ اگر یہ ملک کے وفادار ہوتے، گند نہ ہوتا، یہ خرابیاں نہ ہوتی، اور یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے، وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ تعلیم ہے جو لارڈ میکالے نے دیا۔ انگریز 1600 عیسوی میں آیا ہندوستان، بر صغیر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، کاروبار کے نام پر آیا، سب سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پیر جمانے شروع کر دیے، کرتے 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 ہمارے وزیروں کو تحفے ہدیے دیتے دیتے ایک دن آیا، انہوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ 200 سال کے بعد، 200 سال تک رہے، 200 سال کے بعد انہوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ مسلمانوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا، علماء نے جا کے حکمرانوں کے دروازے کٹکھٹائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے جا کے کہ دیکھو ملک غلامی میں جا رہا ہے، انگریز قبضہ کر رہا ہے ملک کے اوپر، اپنے ملک کے لیے سوچو، اس کی بہتری کے لیے۔ وہ ڈس سے مسنی ہوئے، ایک دن وہ آیا کہ انگریز نے ہمیں غلام بنا لیا، اس
1830 عیسوی میں انہوں نے اپنا ایک پارلیمنٹ رکن یہاں بھیجا، لارڈ بی کالے، اس کو وہ بڑا ذہین آدمی تھا، کہنے لگے ہم نے بر صغیر ہندوستان پر تو کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی سوچ کو بدلنا، ان کے ذہن کو بدلنا یہ بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ ان کی سوچ کو کیسے تبدیل کرے، ان کے ذہن اور دماغ کو کیسے بدلے۔ می کالے کو یہاں بھیجا، 1830 عیسوی میں وہ آیا، 3 سال اس نے حکومت کی نگرانی میں، برطانیہ کی نگرانی میں پورے بر صغیر کا دورہ کیا، الگ الگ قومیں، الگ الگ زبانیں، الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ جگہوں میں گیا، سب سے ملا، سب کے دماغ، سب کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد 2 سال میں اس نے اپنی رپورٹ مکمل کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 3 سال دورہ کیا، 2 سال میں اپنی رپورٹ مکمل کی۔ 1835 میں اس نے مشورہ دیا کہ نظام تعلیم کو تبدیل کرو، تعلیمی سسٹم کو بدلو، جو مسلمانوں کا نظام تعلیم اس کو ختم کرو، اس کے بجائے اپنا نظام تعلیم رائج کرو۔ 1838 میں وہ واپس چلا گیا۔ 1848 میں اس نے ایک کتاب لکھی، تاریخ انگلستان، انگلینڈ کی تاریخ لکھی، اور 1855 میں انگریز نے ایک کمیشن روانہ کیا بر صغیر ہندوستان میں، جس کے بھیجنے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سرکاری اداروں میں وہ بندہ کام کرے گا، ملازمت اس کو دیں گے جس کو انگریزی زبان آتی ہو، جس کو انگریزی زبان آتی ہو اس کو ملازمت دیں گے ہم۔ نمبر 2، 3 کالج بنوائے، بمبئی، کلکتہ، مدراس۔ 1856 میں انگریز نے میکالے کو لارڈ کا خطاب دیا، لارڈ میکالے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں اس پورے فلسفے کو بیان کرتے ہیں، لارڈ میکالے کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو یاد کراؤ، میں دوں گا، وہ ڈائری میں نے سب کو دی ہے نا، ڈائری میں نے بھیجی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کرے قاعدہ شیر، سینے میں رہے راضی ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تلوار سے کنٹرول نہیں کر سکو گے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا بنے ڈھیر۔ دیکھو لارڈ میکالے نے اس کے مقابلے میں پھر ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1855 میں انہوں نے کالجوں کی بنیاد ڈالی۔ 1866 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اپنے شیخ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ میں تھے، ان کے نام پیغام بھیجا۔ کیسا مدرسہ بنایا؟ ایک درخت کے نیچے 7 یا 9 سال تک تعلیم ہوتی رہی، تعمیر نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، 7 سال تک 9 سال تک خالی زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور اپنے شیخ کو خط لکھا مکہ مکرمہ، حضرت میں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ ادھر سے شیخ کا جواب آ گیا، فرمایا قاسم آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد نہیں رکھی، آپ نے مستقبل میں مسلمانوں کے ایمان، دین اور تحفظ کے بقا کا بندوبست کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ اب دیکھو یہ 2 نظام آپس میں مقابلے میں آ گئے، ایک یہ نظام ہے ہمارا دارالعلوم دیوبند کا نظام ہے، یہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بنیاد ڈالی۔ یہ بچوں کو دیکھو کیسی نماز سنائی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس بچے کو کھڑا کرو اور او لیول، اے لیول کے میٹرک کے بچے کو، بالغ بچے کو کھڑا کرو، اس کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا ہو۔ یہ ماحول کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا، آپ کے بچے یہاں آتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں۔ یقین جانے ہمارے ہاں کلیفٹن میں میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بچے گھروں میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں کورس کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن پڑھ لیا، مجھے نماز سنو، نماز نہیں آتی، یہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ نماز اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، 18-20 سال کے بچے، نماز صحیح نہیں آتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہے،
نماز صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں ہے، کلمے کا صحیح تلفظ نہیں آتا اس لیے کہ ماحول نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ مدرسے، یہ علماء اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر۔ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں دنانی درہم چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے انبیاء کے علم میں سے لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا۔ یہ علماء کرام یہ امتی مسلمہ مسلمانوں کے محسنین ہے، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ گزارا کر کے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے دین کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں ہمارے بچوں کو دیکھو تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے اس پروگرام میں، لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اسکولوں میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، پھر یہ بچوں کو دیکھو ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اور صرف بھیجنے پہ اکتفا نہ کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، وقتاً فوقتاً پوچھا کریں۔ آپ کاروبار میں ہوتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھے، ان سے کہے کہ بچہ وقت پہ مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا۔ کبھی بچے کو گھر آ کر کے چھٹی والے نہیں یا رات کے وقت اپنے بچے کو بٹھایا، ان سے پوچھا بیٹا بتاؤ، بیٹی بتاؤ آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کا قرآن کہاں تک پہنچا ہے، کلمہ ذرا مجھے سناؤ، نماز ذرا مجھے سناؤ۔ ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں گھر میں ایک مجلس لگاؤ، اپنی خواتین کو بٹھاؤ، بچوں کو بچیوں کو بٹھاؤ، آ جاؤ ہم نماز کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز سنا لیتے ہیں۔ یہ آپ کیا کرو آپ تاکہ آپ کو پورا ثواب ملے۔ یہ نہیں میں نے تو بچہ مدرسے میں داخل کر دیا، وہ گلیوں میں پھر رہا ہے، وہ چھٹیاں کر رہا ہے، وہ آتا ہے، وہ نہیں آتا۔ کبھی مدرسے والے آپ سے درخواست کرے، پیغام بھیجے کہ بچہ چھٹیاں کر رہا ہے، بچے کے سبب میں کمزوری ہے، وقت پہ نہیں آتا، آپ خوشی سے جا کے جواب دیا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بناؤ۔ یہ آپ کے محسنین ہیں، ان اساتذہ کا، ان علماء کرام کا، اس مسجد کا، مدرسے والوں کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ آپ کے بچے اسکول بھی جاتے ہوں گے، وہاں کتنی فیس دیتے ہیں آپ؟ وہاں کلمہ سکھایا جاتا ہے، وہاں دین یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، یہاں کتنی فیس ہے، کتنا فرق ہے، اور پھر اس کے باوجود دیکھو کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے، اس کو اللہ نعمت کی قدر کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ یہ بچے ہمارے لیے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی ٹھیک ہے، وہ بھی تعلیم ہے، بچوں کو دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دنیا کی تعلیم بھی بقدر ضرورت لے اپنا کام کریں۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اسکول کالج میں چھوٹے چھوٹے بچے نشوں میں لگ گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں ہاتھوں میں سگریٹ ہے، نشے کرتے ہیں، غلط دوست مل جاتے ہیں، بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پڑھاؤ ضرور، لیکن اپنے بچوں پہ نظر رکھو۔ ایسے نہیں کہ آپ بالکل اپنی دنیا میں گم ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بچہ کس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وقت پہ جاتا ہے نہیں جاتا، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ اور پھر آپ کے بچے جو یہاں پڑھتے ہیں یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، اپنے اس مسجد کو مل کے آباد کرے۔ دیکھو نا کتنے بچے ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت انداز میں بچوں نے اپنے مکالمے پیش کی، اپنی گفتگو آپس میں پیش کی، بیانات کیے، تقریریں کی۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے اہل محلہ کے لیے۔ پھر اس کے اندر یہ قائم مدرسہ، یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس میں یہ پڑھانے والے امام صاحب اور یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے منتظمین جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس کی خدمت کی، یہ سب آپ کے محسنین ہیں۔ ورنہ دیکھو نا یہ مسجد نہ ہوتی تو یہاں کیا ہوتا؟ ابھی جیسے امام صاحب نے ایک بات کی مولانا متی الرحمن صاحب کے حوالے سے کہ یہ ماربل اگر آپ بعد میں باہر لگاتے ہیں تو اس کی نسبت اور ہوتی ہے، یہی ماربل جب مسجد کے اندر لگ گئے اس کی نسبت کیا ہوگی؟ آپ کتنا پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے اس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں۔ کبھی بچے کو ڈانٹ دیا تو آپ آ کے جھگڑنے کے بجائے، اختلاف کے بجائے تحقیق کریں، تسلی کریں،
مل کے ان کے ساتھ تعاون کرے، اپنے بچوں پر نظر رکھے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم جب قبروں میں پڑے ہوں گے، ہمارا یہ بچہ کلمہ صحیح پڑھے گا، نماز صحیح پڑھے گا دین سے، یہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ پھر ہمارا کام کچھ بھی کام نہیں آئے گا پھر۔ تو یہ میری گزارشات تھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سب مل کے اس کی قدر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔